سابقہ درس میں نیکیوں کے فوائد مختلف آپ کی خدمت میں ذکر کیے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان فوائد کی طرف جب ہماری نگاہ ہوگی ہمہ وقت تو نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس ہی رغبت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن عظیم میں بہت سارے مقامات پر نیکیوں کے اجر کو، نیک وکاروں کے مقام، بلند مقام کو بارہا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے وعیدات کو بھی ذکر فرمایا، سزاؤں کو بھی ذکر فرمایا۔ ایک طرف اجر و ثواب اور فوائد کو دیکھ کر نیکی پر رغبت حاصل ہو اور انسان کامیابی کی طرف بڑھے۔ جیسے انسان جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی نفع اور نقصان کے گرد گھومتا رہتا ہے، جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو اسے نقصان سے بچا لے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ کسی بڑے افسر سے تعلقات کو اپنے لیے آسانی کا سبب سمجھتا ہے کہ کبھی کام آئے گا، وقت پڑے گا تو ہر نفع کو اپنے گرد جمع کرنا چاہتا ہے اور ہر نقصان سے اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہے۔ تو جہاں یہ نفع اگر ہمارے پیش نظر رہیں تو ہم نیکی کی جو تھوڑی بہت مشقت ہے اس کو اٹھانے کے لیے ہمارا نفس تیار ہو سکتا ہے، اور ان فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب نیکی کی عادت پڑ جاتی ہے اور استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان فوائد کو انسان ایک طرف رکھ دیتا ہے اور فوکس صرف اس چیز پر ہوتا ہے کہ محض اللہ کی رضا میرا مقصود اصلی ہے۔ اور جیسا کہ سابقہ درس میں بھی ذکر کیا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اسے سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ تو جہاں یہ فوائد باعث بنتے ہیں وہیں نقصانات اور عذابات کی طرف اگر انسان توجہ کرے تو وہ عذابات بھی انسان کے لیے نیکی پر ابھارنے کا اور گناہ سے بچنے کا سبب ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اس کے مختلف مظاہر کو ذکر کیا گیا، تو یہاں جو میں نے آیات مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی وہ فرعون کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور اب وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ سمندر آ گیا، پانی آ گیا اور کشتیاں وغیرہ تھی نہیں، اور پیچھے فرعون پیچھا کرتا ہوا اس کا لشکر پہنچ رہا تھا، اور دور سے دھول اور مٹی اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہاں بھی موت اور آگے پانی ہے، تو وہ قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہونے لگی کہ کس جگہ پر آ کر آپ نے ہمیں مروایا ہے، آگے پانی ہے، یہاں بھی موت ہے، اور پیچھے دیکھو تو یہ فرعون کا لشکر ہے، یہ ابھی پہنچ جائے گا اور ہمیں پکڑ لے گا، اور اب ہماری شامت آنے والی ہے اور ہماری ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندگی بچے گی نہیں، اور بہت اذیت ناک ہمیں سزائیں دی جائیں گی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہونے لگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی ذات اقدس پر کامل توکل رکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب میری مدد کرے گا۔ ایسے موقع پر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ جب سارے اسباب، سارے وسائل سب جواب دے جائیں تب بھی بندہ کہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو بس میرا رب میری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی کہ پانی میں راستہ بنا دیا، اور پانی اپنی طبیعت کے خلاف کام کرنے لگ گیا کہ اللہ نے پانی میں رقت اور سیلان پیدا کیا، اس میں بہنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن وہ پہاڑ کی طرح اس طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ پانی کھڑا تو نہیں رہتا اس طرح سے دیوار کی طرح، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عادات جاری فرمانے والا ہے کہ پانی میں بہنے کی صلاحیت پیدا کی، وہ پانی سے بہنے کی صلاحیت نکال بھی تو سکتا ہے، تو اس نے اس وقت وہ صلاحیت سلب فرما لی اور اس کو بالکل جامد کر دیا، جیسے پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس میں کون سی صفت رکھی ہے؟ جلانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان امور عادیہ کا پابند نہیں ہے، اس عادت کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، تو اس عادت کو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ لہٰذا آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا،
تو وہ جلانے کی صفت ہی نکال لی، بلکہ الٹا اس کی ضد کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی ذات اقدس پر انسان کا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اب وہ نکلے اور فرعون پیچھے سے پیچھا کرتا ہوا آیا اور مسلمان پار کر گئے، اور جب یہ درمیان میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ اپنی اصل صفت پر آ گیا اور پھر اس نے بہنا شروع کر دیا اور فرعون ڈوبنے لگا۔ اور اب جب اس نے اپنی موت کو انتہائی قریب سے دیکھا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ یہاں تک کہ جب اس غرق نے اسے پا لیا، یعنی قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا، تو قال، اب کہنے لگا آمنت، میں ایمان لاتا ہوں۔ کس بات پر؟ انہ لا الہ الا، کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وَأَنَا، اچھا اس میں اعراب الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت ایمان لا رہا ہے کہ جب اس نے غیب کی چیزوں کو دیکھ لیا۔ اب غیوب جب منکشف ہو گئے تو اب ایمان معتبر نہیں ہے، اب توبہ معتبر نہیں ہے۔ تو اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو گناہوں والی اس کی زندگی تھی، سرکشی والی جو کفر والی زندگی تھی، اس سے توبہ تو کی اس نے، اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانا، لیکن عین موت کے وقت جب غیبی امور منکشف ہو گئے اور ایمان جو ہے وہ بالغیب معتبر ہے، بن دیکھے ایمان معتبر ہے، لہٰذا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا اور قبول نہیں کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا الآن وقد عصیت وعصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج کے دن جو ہے وہ ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے، نشان عبرت بنا دیں گے، لوگوں کے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کہ جن نشانیوں کو، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری ان نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ گناہوں پر ڈٹے رہنا، اور آخر وقت میں جب موت کا وقت آئے اور پھر انسان توبہ کرے تو یہ اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے۔ اور یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا، ایک لمحے میں انسان پر موت طاری ہوتی ہے اور سارے غیوب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا ابھی وقت ہے کہ انسان اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں پر ڈٹے رہنا اور توبہ کو مؤخر کرتے رہنا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ جب توبہ کا موقع ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان نے اپنے لیے خسارے اور گھاٹے کے سودے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ دوسری آیت پاک جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا، یہ بلعم بن باعورہ کا واقعہ ہے، کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، عبادت گزار صاحب علم شخص تھا، اور اللہ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے اسے بد دعا کرنے کا کہا اور بہت سارے مال کا لالچ دیا۔ پہلے منع کرتا رہا، لیکن بالآخر مال کے لالچ میں یہ آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کی۔ تو جیسے ہی اس نے بد دعا شروع کی تو جو یہ بولتا جاتا تھا وہ کلمات اس ہی کے خلاف نکلتے رہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی مثال ایک کتے کی مثال کے طور پر ذکر فرمائی۔ تو اس لیے اب اس واقعے پر بھی اگر انسان غور کرے تو ایک شخص نیک ہے، صاحب علم ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا ہے، اور اس درجے مقام و مرتبے والا ہے کہ اللہ نے اسے مستجاب الدعوات فرمایا ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے! اور دیکھو اتنے بڑے مقام و مرتبے والا بھی جب غافل ہوا اور ایک لمحے میں اس غفلت نے ساری محنت کو ضائع کر دیا اور یہ کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو ایک تو یہ سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی بھی عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاعتبار بالخواتیم، کہ اعتبار خاتمے کا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، پھر اس سے ایسی خطا ہو جاتی ہے کہ وہ حضور فرماتے کہ ایک بالشت دور رہ جاتا ہے جنت سے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور ایسی خطا اس سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک شخص مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے جو ہے گناہ گار کے لیے ایک امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا در جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے کوئی شخص کتنے ہی نیک کام کرتا ہو، لیکن کوئی بھی فرشتہ تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو اسے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ تو نیک اکڑے گا نہیں اس بنیاد پر، اور جو گناہ گار ہے وہ مایوس نہیں ہوگا کہ نیک پھولا نہ سمائے کہ بھئی اب تو میری بخشش ہو کر ہی رہے گی اور میرے جیسا کون ہے لوگوں میں ہی سب سے بہتر ہوں، تو یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ تو یہ ایسا بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا کہ جس میں گناہ گاروں کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، وہ مایوس نہیں ہوں گے، اور دوسرا نیکوکاروں کے لیے یہ عبرت ہے اور ڈر کا مقام پیدا کرنے والا ہے کہ ذرا بھی اکڑے تو سب کا سب ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص مسلسل نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بھی ہے، لیکن کوئی گھڑی اور کوئی لمحہ ایسا اس پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان تک کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، انسان کے ایمان کو سلب کرنے تک کا سبب بنتا ہے کہ یہاں ایک طرف تو اتنا نیک اور لوگوں کا ایک لشکر تانتا بندھا رہتا تھا اس سے دعا کروانے کے لیے، اور ایک مقام عزت اللہ تعالیٰ نے، آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو اللہ ایسا کر دے اور آپ صرف ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اور سامنے والے کا کام ہو جائے، تو اس کے پاس کتنی پبلک جمع ہو جائے گی اور لوگوں میں کتنا مقام عزت اس کو حاصل ہوگا، وہ سنبھالا نہیں سنبھلے گا، اتنا مقام عزت حاصل ہوگا۔ اور پھر ایسے شخص کا اگر کوئی کہے کہ اتنی عزت حاصل ہو اور کوئی پہلے سے بتائے کہ یہ کافر ہو کے مرے گا، کوئی مانے گا بھی نہیں۔ لیکن دیکھنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک گناہ، ایک خطا بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، لہٰذا کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیثوں میں یہ مضمون آیا کہ فقہا نے بھی لکھا، علماء نے بھی، کہ جس نے صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا کسی بھی گناہ کو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ صغیرہ پھر رہتا نہیں ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت وہ مجھے ذرا تفصیل بتا دیں کہ کون کون سے گناہ صغیرہ ہیں، کون سے کبیرہ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت ذرا تفصیل بتا دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، اور جاؤ کسی اور سے جا کے پوچھ لو۔ تو کہہ رہے ہیں حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی جواب دیں نا، میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ تو کہتے ہیں بہرحال اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو میرے نزدیک سب کبیرہ ہی کبیرہ ہے۔ کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گناہ کو اس اعتبار سے دیکھتا ہوں، تم ایسے اس اعتبار سے دیکھتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، گناہ کو دیکھتے ہو، لیکن میں گناہ کو نہیں دیکھتا ہوں بلکہ میں اس
اس ذات اقدس کو دیکھتا ہوں کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے، تو چاہے چھوٹا کر رہا ہے یا بڑا کر رہا ہے، نافرمانی تو اللہ کی کر رہا ہے، تو میں تو اس کو دیکھ کر ہر گناہ کو کبیرہ ہی قرار دیتا ہوں۔ باقی اگر تمہیں تفصیل پتہ کرنی ہے تو تم کسی اور فقیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی تفصیل بیان کر دے گا، لیکن میرے نزدیک کوئی بھی صغیرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں اس ذات اقدس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تم منع کس کو کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے اور تم منع کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، تو اس کی مخالفت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز صغیرہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کی توبہ عین موت کے وقت قبول نہیں ہوئی، تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ توبہ کا وقت ابھی ہے، بعد میں مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے تو وہ اس بات پر اترائے نہیں کہ وہ عامل ہے اور اسی طرح سے وہ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خطا اس سے سرزد ہو جائے کہ جس کی بنا پر اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے۔ تو یہ بس 2 واقعات مقصد تھے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا، کہ انسان اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یعنی خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست انسان کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغضوب کر دیتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہاں پر ایسا ناراض ہو جاتا ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی بخشش نہ ہو سکے اور مغفرت کے دروازے ہی بند ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کفر پر اس کا خاتمہ ہو۔ لہٰذا خلاصہ اتنے سارے دروس کا یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں سیکھ کر ادا کریں، روزے جس طرح سے رکھنے کا حق ہے اس طرح سے رکھیں، مال اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، قربانی، صدقہ فطر وغیرہ جو بھی مال کا حق اللہ نے مقرر رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس مال میں جو اللہ نے حق رکھا ہے اس کو ادا کریں۔ صغیرہ اور کبیرہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ دوسری چیز، حقوق العباد کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ حدیث آپ کو کئی بار مسلم کی روایت سنائی ہے کہ قیامت کے دن بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو تھپڑ مار دیا ہوگا، کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، کسی کا خون بہا لیا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ مظلوم آ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میرا حق دلا، تو پھر کیسے حق دلایا جائے گا؟ اس شخص کی ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جاتی رہیں گی۔ حضور نے پہلے فرمایا کہ نماز، روزہ، ساری نیکیاں لے کر آئے گا جو اس کو جنت میں لے جا سکتی ہوں گی، لیکن اب چونکہ مظلوم ہے تو حق تو اس کا دلوانا ہے، اس کا حق دلوایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ عمل کے 3 طرح کے دفتر ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بخشے گا، یہ کفر و شرک ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان جو معاملہ ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا، جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو گرفت فرمائے۔ اور ایک تیسرا گناہوں کا دفتر وہ ہے کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ چھوڑے گا نہیں مگر اس کا بدلہ دلوائے گا، یہ حقوق العباد ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ مظلوم آئے گا اور حق دلوایا جائے گا اس کی نیکیوں سے۔ اور حضور فرماتے پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کا حق باقی ہوگا تو پھر ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے۔ تو اب نیکیاں بھی سب ختم ہو گئیں اور لوگوں کا مزید وبال اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے کھاتے میں آ گیا۔ پھر حضور فرماتے ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اتنی نیکیاں لے کر آیا لیکن حقوق العباد کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گیا۔ تو لہٰذا اگر ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، شوہر بیوی، بیوی شوہر، بھائی بہن، والدین کو تکلیف پہنچی ہو تو ان سے فوراً سے پیشتر معافی طلب کر لینی چاہیے۔ کسی کا مال کھایا ہو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر اس کا مال واپس کر دیا جائے۔ کسی کو گالی بکی ہو، کسی کو مارا ہو، اپنے آپ کو پیش کر دو کہ بھائی تو چاہے تو بدلہ لے لے اور چاہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے معاف کر دے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو چاہے تو مجھے مار کر بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کا حق غصب کیا ہے یا ظلم کیا ہے جو اب ملتا ہی نہیں، ایسے راستے میں کوئی ملا تھا اور لڑائی ہو گئی تھی اور ہم نے اس پر ظلم کر دیا، اس کا قصور کم تھا، ہم نے 2 تھپڑ زیادہ لگا دیے،
اب وہ شکل بھی بھول گئے اور کبھی ملاقات بھی پھر نہیں ہوئی، تو اس سے کیسے معافی مانگے؟ تو علماء نے لکھا کہ پھر کوئی صدقہ کرے اور اس کا ثواب اس کو ایصال کر دے اس دنیا میں، تاکہ قیامت کے دن اس خطا کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں نہ ڈالی جائیں۔ تو اپنا حساب کتاب حقوق العباد کے سلسلے میں پورا کر کے رکھیں، اور کسی کا حق آپ پر نہیں نکلنا چاہیے، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے دست قدرت میں ہے، عزت ذلت سب اسی کے دست قدرت میں ہے، تو وہی بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاتا، ماں باپ سے معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا حق رکھا ہے ان کا کہ اف بھی کہنا منع فرمایا، یعنی اذیت کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ اف ہے، تو اسی کو منع کر دیا۔ تو ہمارا حال تو کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ چلا بھی رہے ہوتے ہیں، گالی بھی بک دیتے ہیں، بعض اوقات اور بھی حد سے تجاوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اور بہت بڑے بڑے ایسے مواقع کہ جن میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، ان میں چند لوگوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ان کے سوا بخشے جائیں گے۔ عادی زانی، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، یہ تو ہر جگہ اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ یہ نہیں بخشا جائے گا، تا وقت یہ کہ یہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ تو اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور یہ اکڑتا رہے کہ میں کیسے معافی مانگوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حق کو معاف کروا لینا چاہیے اور ان کو کسی بھی طریقے سے خوش کر لینا چاہیے۔ تو جو بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور مزید یہ کہ رزق کے حصول کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کوئی بھی نیا کاروبار کریں، نئی صورتیں کاروبار کی پیدا ہو چکی ہیں، تو آپ عالم یا مفتی سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، میں کر لوں؟ یا اگر وہ منع کریں تو ان سے جواز کی صورت پوچھ لیں کہ کون سی ایسی صورت ہے کہ یہ میں کر لوں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی جوازی صورت ہو سکتی ہے تو وہ معلوم کریں، اور پھر اس کاروبار کو کریں تاکہ آپ کا رزق جو ہے وہ حلال اور طیب رہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑھے وہ اسی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے، اور دعا کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت جو ہے اس ہی پر منحصر ہے کہ انسان کا رزق جو ہے وہ حلال ہو۔ اور آخری بات یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن پر غور کرے، اور باطن میں جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری توجہ اس طرف بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا فرائض قلبیہ اس کو عاجزی کا پیکر ہونا چاہیے، اس کو اخلاص کا پیکر ہونا چاہیے کہ ہر عمل وہ اللہ کے لیے کرے، کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، کمال کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل اور بھروسہ کرے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے گا، حسد اور بغض اس کے سینے سے نکل جائے گا، اور ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں گی کہ مجھے اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ ہے، وہ جو بھی میرے لیے کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا الگ بات ہے، لیکن جو بھی وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ انتہائی مہربان اور لطیف ہے، تو لہٰذا توکل اللہ کی ذات اقدس پر ہوگا تو ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، اخلاص ہوگا تو ریاکاری نکل جائے گی، خالص ہو جائے گا عمل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، اور عاجزی اور انکساری ہوگی تو عجب اور خود پسندی اور تکبر انسان کے قلب سے نکل جائے گا۔ تو یہ وہ اچھی صفات پیدا کرنا فرض ہے، اور اس کی جو ازداد ہیں ان بری صفات کو اپنے دل سے نکالنا فرض ہے، یعنی وہ ان کا ہونا حرام ہے اور نکالنا فرض ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جس میں فرائض اور واجبات کی بہت تاکید ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، رزق کو حلال رکھیں، لوگوں کے جو قصور ہم نے کیے ہیں وہ قصور مرنے سے پہلے معاف کروا لیں، اور ہمت کر کے اس میں قدم بڑھا کر لوگوں کے قصور معاف کروا لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں کوئی موقع میسر نہ آئے اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ چند دن رہ گئے تھے اور مجھے یہ توفیق ملی اور میں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی، اور کچھ دن کے بعد میرا انتقال ہو گیا، تو ایسا شخص گناہوں سے بالکل پاک و صاف دنیا سے جائے گا۔ اور اگر زیادہ جی بھی گیا تو آپ سوچئے کہ پچھلے سارے گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا رب ہی ہے، اس ہی کی عظمت ہے
جو نئے سرے سے زندگی گزارنے کے موقع ہمیشہ فراہم کرتا رہتا ہے۔ ورنہ آدمی نے بہت زیادہ کسی کا قصور کیا ہو اور بہت زیادہ نادم اور شرمندہ اور ہاتھ جوڑ رہا ہو کہ مجھے ایک موقع دے دو، ایک، لیکن سامنے والا مان ہی نہ رہا ہو کہ نہیں میں اتنا عظیم نہیں ہوں بھائی، میں تمہارا بھروسہ کروں گا ہی نہیں، میں موقع نہیں دوں گا تجھے، تو ہو سکتا ہے میں اور آپ یہ کریں کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں بہت ساری کیفیات سے، لیکن ہمارا رب کسی بھی کیفیت سے مغلوب نہیں ہوتا، اس کے دروازے ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ تو کوئی مانگے کہ یا اللہ مجھے نئی زندگی گزارنے کا ایک موقع، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کیا سینکڑوں موقع تیرے لیے ہیں، جب بھی تجھ سے کوئی خطا ہو تو میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر اور میری طرف سے تو نئی زندگی گزارنے کا، نئے سرے سے، بالکل پرانا اکاؤنٹ پاک اور صاف اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کا موقع تو مجھ سے لے کر چلا جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس کی طرف ہمیشہ رجوع کرے اور اس رمضان مبارک کو اپنے لیے تبدیلی کا مہینہ قرار دے اور رمضان کے بعد اپنی زندگی میں فرائض اور واجبات کی تکمیل اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے سلسلے میں ایک قوت ضرور پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔